عزیز طلبہ، آج کا لیکچر نظم حمد جو کہ حفیظ طائب کی تحریر کردہ ہے اور جماعت 11ویں کے نصاب میں شامل ہے، اس پر مبنی ہے۔ ہم اس نظم کا تنقیدی جائزہ بھی لیں گے، اس کی شعری خصوصیات کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت، اشعار کی وضاحت بھی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نظم کے خلاصے اور شاعر کے طرز کلام کی خصوصیات پر بھی بات کریں گے۔ تو اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے شاعر کے طرز کلام کی خصوصیات۔ حفیظ طائب دور جدید کے حمد اور نعت کے ایک منفرد شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ذوق جدید کی نمائندہ ہے۔ طرز احساس اور پیرایہ اظہار کے لحاظ سے بھی وہ نئے شاعروں کے زیادہ قریب ہیں۔ حمد اور نعت گوئی جن بنیادی خطوط سے عبارت ہے، ان میں عشق ربانی اور عشق رسول اسے خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور اسی حوالے سے حفیظ طائب کی شاعری میں عام روایت سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول سے عقیدت اور محبت کا اظہار ملتا ہے۔ انہوں نے حب رسول، حب الہی کو برقرار رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ اپنے جذبات کو بیان کیا ہے۔ ان کی شاعری کے حوالے سے ان کی تخلیقی وابستگی کے اثرات ان کے طرز اظہار میں بھی نمایاں ہیں۔ سبک الفاظ کا انتخاب، مترنم بحریں، جذبات کا رچاؤ جو اس دور کے حمد اور نعت کے شاعروں کے نمایاں اوصاف ہیں، طائب کے فن میں اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ نمایاں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جذب، کیف اور اخلاص و گداز کے جوہر نے انہیں ہم عصر شاعروں کی صف میں ممتاز اور منفرد حیثیت عطا کی ہے۔ بقول سید عبداللہ، زبان و بیان میں کمال درجے کی شستگی اور شائستگی، سکون اور سکونت اور برجستگی کے باوجود ان کی شاعری میں متانت کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ اپنی شاعری میں اخلاص، اصلاحی اور مقصدی پہلو کو نمایاں رکھتے ہیں۔ دور حاضر میں حمد اور نعت کے فن کے فروغ اور ترویج کے سلسلے میں ان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ ان کی نظم حمد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر: کس کا نظام رہنما ہے افق افق، جس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ اگر اس شعر کو ہم نام دیں تو ہم اسے ناظم کائنات کی تعریف کہہ سکتے ہیں، اور حیت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ نظم غزل کے زمرے میں آتی ہے، پابند نظم بھی کہلائی جا سکتی ہے، اور اس کا پہلا شعر مطلع ہے جو کہ جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہے۔ صنعتوں کی بات کی جائے تو صنعت تکرار افق افق اس میں نمایاں ہے۔ اسی طرح صنعت استفہامیہ لفظ کس کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں ناظم کائنات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی کی بات کی جا رہی ہے، اور شاعر خود سے سوال کرتے ہیں کہ اس دنیا کے نظام کو، آسمانوں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کی حکمرانی ہر سمت گونج رہی ہے؟ یقیناً صرف اللہ رب العزت ہے۔ کائنات کے ہر افق پر جو نظام قائم ہے، وہ دوام جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ خدا کی قدرت، طاقت، قوت اور اختیار، ان سب کو اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے۔ نظام رہنما کا مطلب ہے کہ کائنات کا نظام نہ صرف مربوط ہے، منظم ہے،
बल्कि इंसान के लिए रहनुमाई का जरिया भी है। उफक पर इस निज़ाम की मौजूदगी अल्लाह के कामिल इल्म, हिकमत और कुदरत की दलील है। इसी तरह दवाम का मतलब है ऐसी सिफ्त जो कभी ख़त्म ना हो, और अल्लाह ही की ज़ात है जो अबदुल आबाद बाकी है। शायर कहता है कि उफक यानी हर सिमत से, हर गोशे से अल्लाह की हुक्मरानी और इसकी बका की सदाएं सुनाई दे रही हैं। गोया सारा निज़ाम कायनात इस बात की गवाही दे रहा है कि ये सब किसी अबदी और लाजमी लाजवाल हस्ती ही का कारनामा है। नज़्म का अगला शेर। शाने जलाल किसकी आया है जबल जबल, रंगे जमाल किसका जमा है उफक उफक। शेर को अगर नाम दिया जाए तो अल्लाह ताला की शाने जलालो जमाल का तर्जुमान है, और इसमें सनतें देखी जाएं तो सनते तकरार यानी जबल जबल और उफक उफक के अल्फाज से नुमाया है। सनते इस्तफहामिया लफ्ज किस से जाहिर होती है? उन्वान का मैं इससे पहले जिक्र कर चुकी। और मफहूम की बात की जाए तो यहाँ सवाल किया जा रहा है कि बुलंद पहाड़ों से किसकी शाने जलाली जाहिर हो रही है। इसके अलावा सारी कायनात में किसका जमाल, किसकी खूबसूरती छाई हुई है? यकीनन अल्लाह की। हमद के इस शेर में शायर अल्लाह की शान जलाल और जमाल को मज़ाहिर कुदरत में जाहिर कर रहा है। शान आया का मतलब है वो अजमत जो और बुजुर्गी जो नजर आती है, और जबल यानी पहाड़ों में जो अल्लाह की कुदरत का निशान है। उनकी हैबत, उनकी बुलंदी, उनका सबात, सब कुछ अल्लाह की सिफत जलालियत को नुमायां करते हैं। दूसरी तरफ रंगे जमाल यानी हुस्नो जमाल की झलक जो उफक पर सूरज के तुलुओ गरूब में, बादलों की रंगीनी में और कुदरत के हसीन मनाजिर में देखी जाती है, वो भी अल्लाह ही के हुस्न का मजहर है। शायर यहाँ ये बताना चाहता है कि अल्लाह ना सिर्फ जलाल वाला है बल्कि जमाल वाला भी है। कायनात की हर चीज ख्वाह वो हैबतनाक हो या खूबसूरत, दरअसल अल्लाह की किसी न किसी सिफ्त का परतो है। अगला शेर। किसके लिए नजूम बकफ है रविश रविश, बाबे शहूद किसका खुला है उफक उफक। सनत, उफक उफक और रविश रविश, सनते तकरार और लफ्ज किस सनते इस्तफहामिया का तर्जुमान है, जबकि इसका उन्वान कायनात के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवे, नजूम यानी सितारे और बाबे शहूद यानी गवाही के रास्ते। तो इस हवाले से हम इसका उन्वान कह सकते हैं कि इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवे जा बजा बिखरे हुए हैं। मफहूम की बात की जाए तो शेर में बताया जा रहा है कि कौन है जिसके लिए सितारे रोशनी फैला रहे हैं। वो कौन सी हस्ती है जिसकी पहचान के दर हर तरफ खुले हैं? यकीनन वो सिर्फ अल्लाह है। अब हम इस शेर की तशरीह पर बात करते हैं। हफीज ताइज की इस नज्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान की गई है, और इस शेर में अल्लाह की तरफ से हिदायत और मुशाहिदा हक की तरफ इशारा है। नजूम बकफ यानी हाथ में सितारे लिए हुए। ये सितारे ना सिर्फ आसमान की जीनत हैं बल्कि रहनुमाई का जरिया भी हैं, जैसा कि कुरान में भी इस हवाले से बाकायदा सूरतें मौजूद हैं और मुख्तलिफ आयात में नुजूम का हवाला दिया गया है।
रविश रविश यानी हर सिमत, हर रास्ते पर अल्लाह ने अपनी निशानियां रखी हैं ताकि इंसान गुमराह ना हो। बाबे शहूद का मतलब है वो दरवाजा जहां से मुशाहिदा हक मुमकिन हो, यानी इंसान हकीकत तक पहुंच सके। उफक पर जो मनाजिर, रंग, रोशनी और नज्मो ज़ब्त मौजूद है वो दरअसल अल्लाह के वजूद की गवाही देता नजर आता है। इसी हवाले से शायर का कहना है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक आला, अलीम और हकीम जात की तख्लीक है जो अपने बंदों के लिए जा बजा निशानियां, उनके रास्ते, उनके दरवाजे खोले हुए हैं ताकि वो इसे पहचान सकें। जैसा कि एक आयत का तर्जुमा भी है ना कि बेशक दिन और रात के आने जाने में और मौसमों के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। हम्द का अगला शेर, किसके लिए सुरूदे सबा है चमन चमन, किसके लिए नमूदे ज़या है उफक उफक। इल्म बदी की सनत देखें तो उफक उफक और चमन चमन सनते तकरार के तर्जुमान, जबकि लफ्ज किस सनते इस्तफहामिया को जाहिर करता है। और अगर इस शेर को हम उन्वान देना चाहें या बुनियादी नुक्ते की बात करें तो अल्लाह ताला के नगमे और दुनिया में फैले हुए नूर और रोशनी के बारे में है, जिसके लिए लफ्ज सुरूद सबा और नमूद ज़या इस शेर में मौजूद हैं। मफहूम कौन है जिसके लिए हर बाग में हवा नगमा सरा है? वो कौन है जिसके लिए रोशनी हर सिमत नमोदार हो रही है? यकीनन वो सिर्फ अल्लाह है। अब इस शेर की तशरीह। हम के इस शेर में शायर ने दो मज़ाहिर फितरत, नसीम सबा यानी हवा, सुबह की ताज़ा दम हवा जिससे सुरूद की कैफियत तारी हो जाती है, और यहाँ सुरूद सबा से मुराद है सुबह की हल्की हवा का नगमा जो फूलों से खुशबू लेते हुए चमन चमन सफर करती है। यह हवाएं गोया अल्लाह की रहमत का गीत गाती हैं, हर बाग में ये अल्लाह की नेमतों और हुस्ने तख्लीक का ऐलान करती हैं। दूसरा मज़ाहिर फितरत नूरो ज़िया, नमूदे ज़िया, इसको भी शायर ने अल्लाह की रहमत और हुस्न से जोड़ा है। नमूदे ज़िया यानी रोशनी का ज़हूर, सूरज की किरणों, सुबह के उजाले और दिन के आगाज में उफक पर नजर आने वाली रोशनी भी अल्लाह ही के नूर का मजहर है। इसी हवाले से शायर का कहना है कि सबा का नगमा हो या रोशनी का ज़हूर, सूरज की किरणों, सुबह के उजाले और दिन के आगाज में उफक पर नजर आने वाली रोशनी भी अल्लाह के नूर ही का मजहर है। ये सब मज़ाहिर फितरत किसी अजीम और हकीम हस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कायनात की तरतीब देने वाली ज़ात है। ये मंजर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि खालिके कायनात की मार्फत का जरिया भी है। नज्म हम्द का अगला शेर, मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ, मरकूम किसका हरफे वफा है उफक उफक। शेर में सनत तकरार, सदफ सदफ और उफक उफक के अल्फाज से वाज़ेह है, जबकि सनत इस्तफहामिया लफ्ज किससे जाहिर होती है। शेर का उन्वान अल्लाह ताला की सिफ्त का परतो है, यानी अल्लाह ताला जाहिर रहते हुए भी पोशीदा है।
مخفی اور ظاہر ہے۔ یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ کرم کی چھپی ہوئی لہریں کس کی ہیں۔ ہر صدف یعنی سیپ میں جو چھپی ہوئی کرم کی موج ہے وہ کس کا احسان ہے؟ افق پر جو وفا کے الفاظ تحریر ہیں وہ کس کے قلم کا کمال ہے؟ یقیناً اللہ کے۔ یہاں شاعر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور وفا کا ذکر کر رہے ہیں جو کائنات میں پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی۔ مکتوم اور موج کرم یعنی وہ مہربانی اور فیض جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی مگر صدف یعنی سمندر کے سیپیوں میں چھپے موتیوں میں بھی موجود ہے، جو اللہ کے رزق اور فیاضی کا نشان ہے۔ اللہ نے ہر شے میں اپنی عنایت چھپا رکھی ہے، حتیٰ کہ ایک عام سی صدف میں بھی۔ مرکوم اور حرف وفا سے مراد ہے وہ وفا جو قدرت کے ہر منظر میں نقش کی گئی ہے۔ اللہ کی وفا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کیے گئے وعدوں کو نبھاتا ہے، چاہے وہ رزق کا ہو، ہدایت کا یا معافی کا۔ افق پر پھیلی قدرت کی ترتیب، روشنی، موسم، یہ سب اللہ کی وفاداری کا اعلان ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا کرم نہ صرف ہر ذرے میں پوشیدہ ہے بلکہ اس کی وفا ہر منظر میں تحریر کی صورت موجود ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ اور حسن نظر چاہیے۔ حمد کا اگلا شعر۔ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ صنعت تکرار لفظ الفاظ داغ داغ اور افق افق سے نمایاں ہے، جبکہ صنعت استفہامیہ یعنی سوال کیا گیا ہے لفظ کس کے ذریعے۔ عنوان اہل محبت کے عشق سے متعلق ہے، خالق کائنات سے متعلق ہے۔ اور مفہوم کی بات کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ محبت کرنے والوں کے دل زخمی ہیں تو کس کے عشق میں؟ اور پھر قیامت کا دن کس کی قدرت سے برپا ہوگا؟ یقیناً اللہ کی قدرت سے۔ محبت کرنے والے کس کی تلاش میں جگر زخموں سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے ان کی محبت کا جائزہ بھی لیتا ہے اور پھر ان پہ احسانوں کی کرم کی بارش بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ کی محبوبیت اور تجلی کے بارے میں۔ اہل محبت یعنی وہ لوگ جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، اس کی طلب میں داغ داغ ہیں۔ یہ اشارہ ہے عشق حقیقی کی قربانیوں، درد اور سوز کی طرف۔ اللہ کی محبت میں جو سوز، گریہ اور جگر سوزی ہے وہ انہیں ہر لمحہ بے چین رکھتی ہے۔ یہ کیفیت صوفیہ کے ہاں عام بیان کی جاتی ہے کہ عشق الہی میں دل زخموں سے بھر جاتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں لفظ ادا سے مراد اللہ کی کوئی جھلک، تجلی یا انکشاف ہے جس سے افق پر گویا حشر بپا ہو جاتا ہے، یعنی ایسا منظر یا جلوہ جس سے انسان کی روح لرز جاتی ہے اور وہ وجود کی گہرائی میں خدا کی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ کی محبت کی شدت اور اس کے ایک اشارے سے پوری کائنات پر چھا جانے والے اثرات کو بیان کیا ہے۔ حمد کا آخری شعر۔ سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ صنعت نفس نفس اور افق افق صنعت تکرار ہے۔ یہاں یاد رہے کہ لفظ نفس کو نفس نفس پڑھنے کی وجہ شعر میں وزن پیدا کرنا ہے۔ صنعت استفہامیہ لفظ کس سے ظاہر ہے، اور شعر کو اگر عنوان دیا جائے تو نفس کی محبت اور تنہائی میں بھی اللہ کی یاد کہا جا سکتا ہے۔ مفہوم پر بات کرتے ہیں کہ کس کی یاد میں تائب کی ایک ایک سانس درد سے بھری ہوئی ہے اور تنہائی میں انسان کس کو چیخ چیخ کر پکارتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے۔
شاعر اپنا حوالہ دیتے ہیں، گویا شعر غزل کا مقطع ہے، نظم کا مقطع ہے، جس میں وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی ایک ایک سانس اللہ کے عشق میں مبتلا ہے۔ عشق حقیقی میں جب انسان بے چین بے کیف ہو جاتا ہے تو سانسیں اللہ پکارنے لگتی ہیں، اور ہو ایک راز ہے جو سمندروں سے بھی گہرا ہے۔ عشق حقیقی ہو کے شعلوں سے روح کو تپاتا ہے، تو جیسے انسان عشق کی آہیں بھرتا ہے اور اس عشق کی آگ میں جلتا ہے تو اسے اللہ کی اطاعت میں سکون بھی ملتا ہے، ساتھ ہی اللہ سے ملنے کی بے چینی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کا عاشق اپنے رب سے ملنے، اس کے دیدار کے لیے بے قرار بھی رہتا ہے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ عشق حقیقی انسان کو اللہ کی یاد، اللہ کے دیدار کے لیے ہر لمحہ بے چین رکھتا ہے۔ عاشق کو دنیا کی ہر چیز بے معنی لگتی ہے، جیسا کہ درد نے کہا ہے، تجھی کو جو یہاں جلفا فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ انسان دن کے اجالے میں تو اپنے رب کو یاد کرتا ہی ہے، تنہائی اور جدائی کے عالم میں بھی چیخ چیخ کر اسی ذات اقدس کو پکارتا ہے۔ بے شک وہ بہترین پکار کا سننے والا ہے۔ جب انسان دنیا کی رفاقتوں سے بیزار آ جاتا ہے تو اسے پھر اللہ کے دامن کے علاوہ کوئی دامن میسر نہیں آتا۔ وہ بلک بلک کر اللہ سے اپنی ہر ضرورت کے لیے، اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنے ہر منشا کے لیے مناجات کرتا ہے۔ اب نظم کا خلاصہ۔ ہم معروف صوفی شاعر حفیظ طیب کی تخلیق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، جمال، کرم اور محبوبیت کو کائنات کے افق، چمن، روشنی، پہاڑ، صدف، ستارے اور صبا جیسے مظاہر فطرت کے آئینے میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر شعر ایک سوالیہ انداز میں ہے جو قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کائنات کے ہر مظہر میں آخر کس کی جلوہ گری ہے۔ پوری حمد میں کائنات کے مختلف مظاہر بطور علامت استعمال کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر شے اللہ کی عظمت اور جمال کی گواہ ہے۔ شاعر سوالیہ انداز میں قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ یہ سب نظام، یہ جمال، یہ روشنی، یہ کرم آخر کس کی نشانی ہے؟ جواب صاف ظاہر ہے، صرف اور صرف خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی۔ آخری شعر میں شاعر اپنی ذاتی واردات عشق یعنی اللہ سے محبت کو شامل کر کے عشق الہی کی شدت اور روحانی تڑپ کا اظہار کرتا ہے، جو اس حمد کو محض ایک کلام ہی نہیں بلکہ صوفیانہ وجدانی کلام بنا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر تمام ہوا۔